میں آج آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، جو صوبے کی بات ہے وہ اپنی جگہ پر، اور میں نے آپ سے کہہ دیا کہ ظاہر ہے کہ نہ میں اپنی قوم کو تقسیم ہونے دوں گا، نہ اپنی قوم کی وراثت کو تقسیم ہونے دوں گا۔ آج نعرے لگائے جا رہے ہیں انتظامی یونٹ، کون لگا رہا ہے انتظامی یونٹ کے نعرے؟ ابھی میں نے کلپ دیکھا، ہم لسانی بنیاد پر بنانا نہیں چاہتے، منہ سے کوئی برے الفاظ نکل جائیں گے، ان سے پوچھو کہ 75 سال تک سالے تم ان کے تلوے چاٹتے رہے، تم نے ان سے کیوں نہیں پوچھا کہ یہ پنجاب لسانی بنیاد پر صوبہ کیوں ہے؟ تم نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ سندھی اتنے عرصے سے لسانی صوبے کو بنیاد بنا کر سندھی گردی کیوں کر رہا ہے؟ آج اگر انتظامی یونٹ بنانے کی کہیں آرمی کو ضرورت بھی پڑی ہے تو تمہیں وکالت کرنی چاہیے تھی اپنی قوم کی، کہ جب پنجابی پنجاب کی بنیاد کے اوپر اپنا صوبہ بنا کے 75 سال سے انجوائے کر رہا ہے، جب سندھی ہونے کے ناطے سندھ صوبے کے اوپر راج کر رہا ہے، تو آج اگر سندھ کی تقسیم ہوگی، اربن ایریاز کو الگ کریں گے، تو صوبہ انتظامی بنیاد پر نہیں بنے گا، لسانی بنیاد پر بنے گا، تمہیں وکالت کرنی چاہیے۔ لیکن کوئی گال پہ تھپڑ مار دیں کہ اب کسی کر کے دیکھ، اب کسی کر کے دیکھنے میں تم نے یہ 75 سال 76 سال تم نے پاکستان میں گزار دیے برداشت کر کے، اب آپ کو متحد ہو کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کا جواب تم پتھر سے دو گے تو اپنی قوم کا مستقبل بچا سکو گے، اپنی آنے والی نسلوں کو اندھیرے سے بچا سکو گے، اپنے آنے والی نسلوں کو غلامی سے بچا سکو گے۔ میرے والد کے جنازے کے اندر مجھے تدفین میں شریک نہیں ہونے دیا، مجھے چہرہ دکھا کے، میرے 2 دن کا پیغور تھا، 48 گھنٹے کا، مجھے 15 منٹ میں چہرہ دکھا کے اور نماز میں شریک کر کے مجھے اس میں PPC کے بٹھایا اور مجھے جیل میں ہاتھ جوڑتا رہا، میں گالیاں دیتا رہا، میں نے پاؤں پکڑ لیے، میں نے کہا خدا کے واسطے میرے گھر پہ کوئی شخص نہیں ہے جو میرے باپ کے جنازے کے اندر جا کے اس کو ذمہ داری سے تدفین کر سکے۔ میرے تینوں بھائی بیچارے، ایک کو MP میں بند کر دیا تھا، 2 روپوش تھے، میں نے کہا یار میں آیا ہوں، میں اپنے والد کی تدفین کروں، مجھے اتنا ٹائم دے دو، نہیں دیا مجھے ٹائم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب مجھے روکا کس نے تھا؟ جس کو آپ مطلب ہم سب یہاں بیٹھ کے اگر میں ڈسکس کروں اور پھر اس کے بعد میں کہوں کہ یار بھائی دیکھو کہ وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، وہاں سے حکم ملا گورنر کو، اور گورنر نے عملے کو منع کیا کہ یہ قبرستان نہیں جانا چاہیے۔ قبرستان میں ہزاروں لوگ اس بنیاد کے اوپر وہاں موجود تھے کہ آفاق آئے گا تو ہم اس کا چہرہ دیکھ لیں گے۔ مجھے جنازے میں شریک نہیں ہونے دیا، تو اس کے بعد مجھے واپس جیل لے کے چلے گئے۔ اب مجھے بتائیے میں کتنا دکھی ہوں گا، کتنا تکلیف میں ہوں گا۔ میں نے اس کے باوجود میں نے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار دیکھو، لوگ جو کارکنان میرے پیچھے چلتے تھے، میں وہ تھوڑی ہوں کہ سہولت مرزا کی طرح انکار کر دوں کہ میرا کارکن نہیں ہے۔ خدا کی قسم میرا کارکن غلطی کرتا ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں کہ میرا کارکن نہیں ہے۔ میں یہ تھوڑی کر سکتا ہوں کہ میں یہ کہوں کہ نہیں بھائی میرا واسطہ نہیں ہے۔ سہولت مرزا جیسا بھی تھا، جو غلطی کی اس نے پارٹی کی قیادت کے کہنے پر کی تھی نا، اس کو اون کرنا چاہیے تھا، اس کو اون نہیں کیا، اس کو کہا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آفاق نہیں کر سکتا تھا، آفاق نے کبھی نہیں کیا، آفاق نے سزائیں بھگت لی، جیلیں کاٹ لی، کبھی کسی کارکن کو ڈسون نہیں کیا۔ شیر ہم بار بار کر رہے ہیں نا، شیر شیر شیر، کہ شیر جو ہے وہ بکری کو کھا جائے گا۔ شیر جنگل کا بادشاہ کس نے بنایا مجھے نہیں معلوم، لیکن شیر وہ ہے جو سرکس کے اندر چھڑی کے اوپر بینچ پہ اچھل کے بیٹھ جاتا ہے۔ کسی بھیڑیے کو کبھی آپ نے سرکس میں لکڑی کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنے آپ کو مطلب اس شیر سے ڈرانے کی بجائے اپنے آپ کو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ بھیڑیے کی صفت، اس کے خواص، اس کے اوپر اسٹڈی کرو اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ وفادار، غیرت مند، شرم والا اور غلامی برداشت کرنے کی بجائے موت کو گلے لگانے والا جانور ہے۔ آج جس دوڑائے پر کھڑے ہیں، یہ گلستان جوہر اور گلشن اقبال، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میں خواہش نہیں کرتا کہ لڑائی ہو،
پہلے میں نے 10 جگہ کہا کہ ضروری ہے کہ لڑائی، لیکن پھر ظاہر ہے کہ جب میں انسان غلطی کر سکتا ہوں، بزرگوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو 10 چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو مجھے کسی نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ وہ زمانے میں بھی جہاد اور لڑنا اور اسلام کی خاطر کفار سے مطلب ایک جذباتی انداز میں لوگوں کا شوق تھا. لوگ شوق کرتے تھے کہ ہم جہاد میں جائیں گے، تو لوگ لڑائی کی تمنا کرتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ لڑائی کی تمنا نہیں کرو، لیکن اگر تم پر لڑائی مسلط کر دی جائے، تم پر جنگ مسلط کر دی جائے تو پیٹھ مت دکھانا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ لڑائی مسلط ہو، میں دعا نہیں کرتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ پر لڑائی مسلط ہوئی. مجھے لگ رہا ہے کہ مہاجر قوم کے اوپر لڑائی مسلط ہونے والی. میرا خدشہ ہے، مجھے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اس کراچی کے اوپر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنا قبضہ ثابت کرنے کے لیے اسی سال 2025 میں، یہ بات میں نے کل بھی کہی اور آج بھی کہتا ہوں، لکھ لیں، اس شہر میں یلغار ہو، اس شہر میں سرکاری وسائل استعمال کر کے پورے سندھ سے لوگوں کو لا کے یہاں یلغار ہو، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ شہر سندھیوں کا ہے. یہ شہر میرے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا ہے. اس شہر کو، یہ شہر کیکر اور ببول کا شہر تھا. اس شہر میں لوگ آتے نہیں تھے. یا آج جو دعوے کرتے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے، خدا کی قسم گھٹنوں سے چادر باندھ کے یہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے روتے تھے، نہیں جاؤں گا، اپنا گاؤں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن آج اگر اس شہر پر قبضے کے لیے ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے تو باقاعدہ پیپلز پارٹی آمادہ کر رہی ہے، اور ان کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ یہ شہر تمہارا، یہ جائیداد تمہاری، اس پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ہم قابض نہیں ہیں، یہ ہمارے باپ داداؤں کی جاگیر اور باپ داداؤں کی زمین ہے. ہم سب کو یہاں پر بھائیوں کی طرح ویلکم کرنے کو تیار ہیں. لیکن اس شہر میں اگر یلغار کر کے، یہاں پر اگر سندھ دیش کے نعرے لگا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ شہر سندھیوں کا یا سندھ کا، تو پھر مہاجر عوام کا فرض بنتا ہے کہ مہاجر عوام ایک ایک فرد، ماں، بہن، بیٹی، بزرگ، ہر شخص گھر سے باہر نکل کر مہاجر پرچم اٹھا کر، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہے کہ میرا تعلق تو متحدہ سے ہے، میرا تعلق تو لندن سے ہے، میرا متحدہ چائنا سے ہے، کسی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہو، کسی کا تعلق جماعت اسلامی سے ہو، اگر وہ مہاجر ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ پھر وہ یہ ثابت کرنے کے لیے یہ شہر کسی اور کا نہیں ہے، یہ شہر تمہارا ہے. ہر شخص کو پرچم اٹھا کر گھر سے باہر نکلنا پڑے گا. آفاق کی قوم کے اوپر یہ شہر پورا مہاجر پرچم اٹھا کر جو باہر نکلے گا تو تم اپنی قوم کی بقا کے لیے کچھ کر سکتے. پاک فوج کی حمایت کا اعلان کیا کل. وہ کوئی خوش آمد نہیں تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور میری قوم کی ذمہ داری تھی جو میں نے کل ادا کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک سے جتنی محبت آپ اور ہم کر سکتے ہیں کوئی اور قومیت نہیں کر سکتی. اور یہ ملک اس سے میں اور آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کل میں نے عرض کی کہ سندھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری زمین پہ پاکستان بنا تھا، پنجابی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہماری زمین پہ پاکستان بنا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ نہ پنجابی کی زمین پہ پاکستان بنا تھا، نہ سندھ کی زمین پہ پاکستان بنا تھا، نہ پختونوں کی زمین پہ پاکستان بنا تھا، نہ بلوچوں کی زمین پہ پاکستان بنا تھا. یہ پاکستان اگر بنا تھا تو میرے 20 لاکھ بزرگوں کی لاشوں کے اوپر یہ پاکستان بنا تھا. پاکستان کی افواج ملک کا دفاع صرف اس وقت کر سکتی ہیں جب پاکستان کی عوام فوج کی پشت پر موجود ہوگی. کوئی فوج ملک کا دفاع نہیں کر سکتی جب تک اس کے پیچھے اس کی عوام نہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر چرچل سے لوگوں نے سوال کیا، جس زمانے میں ابرار بھائی لوگ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمن، ہٹلر اور جاپان مل کے ایڈوانس کر رہے تھے، ہر جگہ قبضے ہو رہے تھے. وہی وقت تھا جب یہاں سے برطانیہ کی فوج جو ہے وہ جو ایسٹ انڈین کمپنی کے نام پہ آئی ہوئی تھی، اس نے یہاں سے بوریا بستر سمیٹ کے اپنے ملک جانا شروع کیا تھا. یہ ایک لمبی ہسٹری ہے، وہ میں بعد میں آپ کو کسی وقت بیان کروں گا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل سے لوگوں نے پوچھا
کہ کیا جس طرح باقی ممالک کے اوپر جرمن اور جاپان قبضہ کرتے پھر رہے ہیں، کیا ہمارے ملک پر بھی قبضہ ہو جائے گا؟ تو چرچل نے اس کا جواب دینے کی بجائے لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں کے لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ چرچل نے کہا بالکل، یہاں بلا تفریق رنگ و نسل یا مذہب سب کو انصاف مل رہا ہے۔ کہنے لگا اگر لوگوں کو یہاں انصاف مل رہا ہے تو اس ملک کا دفاع یہاں کے عوام خود کریں گے، اس ملک پر کوئی قبضہ نہیں کر سکتا۔ آج مجھے صورتحال کا زیادہ احساس ہے بنسبت آپ کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت زیادہ حالات سے آگاہ ہوں، لیکن آپ سے ممکن ہے کہ بہتر مجھے حالات کا پتہ ہو۔ بھارت اپنی ساری صلاحیتیں، ساری توانائیاں، سارے وسائل افغانستان میں جھونک کے پاکستان کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور افغانستان لمبی اننگ کھیلنے کا عادی۔ یہ ایک دن میں سب معاملات سمٹنے والے نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں آج میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس ملک کے دفاع کے لیے پاکستان کی افواج کی پشت پر اس کے عوام کا ہونا ضروری ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ تمام شکووں کے باوجود جو میں نے کل کیے، کہ میرا شکوہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی افواج یا پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے ظاہر ہے یہاں کی جنون لیڈرشپ کو اسمبلیوں میں جانے سے روکا اور اپنی مرضی کے پاپٹ فارم 47 کے ذریعے اپنے اسمبلیوں میں پہنچائے۔ میرا شکوہ بن سکتا ہے کہ میرا شہر تباہ ہو گیا، میرے لوگ نوکریوں سے محروم ہیں، میرے شہر کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، لوگ اس شہر کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے کوئی پسٹل کے اوپر کسی کو بھی مار کے قتل کر کے اس کا موبائل چھین کے چلا جاتا ہے۔ کسی ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ہم انڈسٹریل ایریا کے اندر ہم اپنی ماں بہنیں، ان کا جو حشر ہے، اگر وہ ہم ایک بار محسوس کر لیں تو خون کھولتا ہے۔ ان سارے حالات کا ذمہ دار ظاہر ہے میں اس کو سمجھتا ہوں جنہوں نے اس صوبے کے اندر یہ بتانے کے باوجود کہ پیپلز پارٹی کرپٹ ترین پیپلز پارٹی ہے، کرپٹ ترین سیاسی جماعت ہے، اس کے باوجود ان کی سرپرستی کی اور فارم 47 کے ذریعے ان کو لے کر آئے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ان کا اپنا تھا، نہیں تھا، اور اگر مینڈیٹ تھا بھی تو جب وہ بدترین کرپٹ سیاسی جماعت تھی تو میرا شکوہ بنتا ہے کہ جب تم فارم 47 کے ذریعے کونسل کا الیکشن جیت نہیں سکتا، اسے تم ایم پی اور ایم این اے بنا سکتے ہو، تو تم نے ان کو پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ میں آنے سے روکا کیوں نہیں؟ اس شہر کو تباہ کرنے کی اجازت تم نے کیوں دی؟ اس شہر کو لوٹنے کی اجازت کیوں دی؟ اس ملک کے وسائل لوٹنے کی اجازت کیوں دی؟ میرے 10 شکوے بنتے ہیں، اور ظاہر شکوے اس لیے بنتے ہیں کہ یہ فوج بھی میری ہے، اس کے اندر کام کرنے والے فوجی جوان، فوجی افسر بھی میرے، میں کوئی غیر ملکی نہیں ہوں، اور یہ فوج اگر میری ہے تو میں بھی اس ملک کا شہری ہوں، اور ظاہر میرا حق بنتا ہے کہ اگر میں آج آنکھ بند کر کے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اس پاکستان کی افواج کی حمایت کا اعلان کر رہا ہوں تو میرا شکوہ بھی بنتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ غلط کیا۔ اور میں آج اس حمایت کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا بند کیجیے۔ اس پاکستان کی عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ سے زیادہ انصاف کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کے عوام کو غداری کے سرٹیفکیٹ سے زیادہ احساس شراکت کی ضرورت ہے، احساس تحفظ کی ضرورت ہے۔ اس پاکستان کی عوام کو تحفظ کا احساس دیجیے، پاکستان کی عوام کو شراکت دار بنائیے، وسائل کے اندر، اقتدار کے اندر، ہر چیز پر اگر قبضہ اپنا رکھیں گے، لوگوں کے اندر عدم تحفظ ہوگا، لوگوں کے اندر اگر عدم شراکت ہوگی، آپ انہیں شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، لیکن میں اپنی افواج اور جو مقتدر حلقے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ شک کرنا بند کیجیے، لوگوں کے اوپر وجیلنس کے رکھیے آپ، لیکن شک کرنا بند کیجیے، یہ غداری کے سرٹیفکیٹس بانٹنا بند کیجیے، اس لیے کہ جو شک ہے وہ سنسیئرٹی کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔